السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم انہ کان حوبا کبیرا۔ اور یتیموں کو ان کے مال دو اور ستھرے کے بدلے گندا نہ لو، اور ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یتیموں کا مال کھانا یہ بڑا گناہ ہے۔ محترم سامعین، آج سورہ نساء کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالی نے یتیموں کے حقوق کا بیان فرمایا۔ یتیم اس بچے کو کہتے ہیں کہ جس کے باپ کا اس کے بچپن میں انتقال ہو گیا، اور یہ یتیم کا اطلاق یہ بالغ ہونے تک ہے، یعنی اگر کسی بالغ بچے یعنی جس کی عمر 15 سال کی ہو گئی یا بالغ ہو گیا، تو اگر اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کو یتیم نہیں کہیں، بلکہ وہ چھوٹا بچہ جو ابھی نابالغ ہے اور اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بالغ ہونے تک یتیم کا اطلاق ہے اور اس کے حقوق ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ لا یتم بعد البلوغ، یعنی بالغ ہونے کے بعد یتیم نہیں ہے۔ یتیم چونکہ بالکل کمزور اور لاوارث ہوتا ہے، اس لیے خاص کر کے اس کے حقوق کا بیان ہوا۔ اسلام سے پہلے عرب کے خطے میں جہاں اور سدھا برائیاں پھیلی ہوئی تھی، وہیں پر یتیموں پر ظلم اور عورتوں پر زیادتیاں بھی بہت عام تھیں۔ قرآن کریم نے اور برائیوں کے ساتھ ان دونوں برائیوں کا بھی قلع کما فرمایا، اور اس کے تعلق سے بھی قرآن کریم نے تعلیمات عطا فرمائی۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ قبیلے بنو غطفان میں ایک شخص کے بھائی کا انتقال ہوا، وہ بہت امیر کبیر تھا، تو اس کا مال اور اس کا یتیم بچہ اس کے دوسرے بھائی نے سنبھالا۔ جب یتیم بالغ ہوا تو اس نے اپنے چچا سے اپنے باپ کے مال کو مانگا، چچا نے مال دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ زمانے جاہلیت میں یہی ہوتا تھا، اسلام سے پہلے عرب کا رواج تھا کہ یتیم کا مال نہیں دیا جاتا تھا۔ تو یہ یتیم بچہ بارگاہ رسالت میں فریادی ہوا کہ یا رسول اللہ، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، بالغ ہو گیا ہوں، تو مجھے میرا حق چاہیے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وآتوا الیتامی اموالہم، اور یتیموں کو ان کے مال دو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے چچا کو بلا کر جب یہ آیت سنائی تو چچا نے فوراً کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا مطیع و فرما بردار ہوں، بڑے گناہ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ، یہ کہہ کر مرحوم بھائی کا سارا مال اس کے بیٹے کے حوالے کر دیا۔ یتیم کی پرورش، اس کے مال کا انتظام یہ اس کے والی اور وارثوں کے ذمے ہے کہ وہ یتیموں کا رکھے
ان کے مال کی حفاظت کرے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یتیم کی پرورش پر اتنی بڑی بشارت ارشاد فرمائی کہ حضور نے فرمایا، حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا نے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم لہو ولغیرہ فی الجنہ ہاکذا واشار بالسبابۃ والوسطی وفرج بینہما شیئا۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے، اس کو نبھائے، وہ یتیم اسی گھر کا ہو یا غیر کا، حضور فرماتے ہیں کہ میں اور وہ دونوں یعنی یتیم کی پرورش کرنے والا اس طرح جنت میں ہوں گے۔ اور حضور نے اپنے کلمے کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا، فرمایا اس طرح ہم دونوں جنت میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری حدیث میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا، خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ وشر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یساء الیہ۔ آقا نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ احسان کیا جاتا ہو، اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں میں سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برائی کی جاتی ہو۔ اور ایک اور حدیث میں آقا کریم نے فرمایا کہ من مسا راس یتیم لم یمسع الا للہ کان لہ بکل شعرۃ تمر علیہا یدہ حسنات ومن احسن الى یتیمہ او یتیم عندہ کنت انا وہو فی الجنہ کہاتین وقرن بین اصبعین۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم نے فرمایا، جس شخص نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا، گویا اس کے سر پر اللہ تعالیٰ کا دست قدرت ہے، اور ہاتھ پھیرنے کے وقت جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گزرے گا، ہر بال کے مقابل میں اس کے لیے نیکیاں ہیں۔ جو شخص یتیم لڑکی یا یتیم لڑکے پر احسان کرے، حضور فرماتے ہیں کہ میں اور وہ جنت میں اس طرح جائیں گے جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ان رجلا شکا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ قلبی، کہ ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں اپنے دل کی سختی کی شکایت کی۔ غور سے سنیے گا، آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا دل سخت ہے، اس کو نرم کرنے کے لیے کیا کروں؟ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ محفوظ رکھے۔ بہت سارے لوگوں کے دل اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہاں نرمی کی گنجائش ہی نہیں ہوتی ہے۔ کوئی اگر بھوکا مرتا ہو یا کوئی تڑپ رہا ہو تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ تکلیف دینے میں مزہ آتا ہے۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا دل سخت ہے، میں کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا امسح راس الیتیم واطعم المسکین۔ سرکار نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، تمہارا سخت دل نرم ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہے تو یتیم کی پرورش کرے، اس کی دیکھ بھال کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ خاندان ہی کا یتیم ہو، اپنے پڑوس میں بھی کوئی ہو، اور کسی کے بچے چھوٹے ہیں اور اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، تو ایسے گھر میں اس یتیم کی پرورش کرے یا اس کو کچھ پہنچائے، اس کے اسکول کی فیس کا انتظام کرے، اس کو آگے بڑھائیں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے
اپنی ایک بات یہ بھی رکھوں گا کہ ہم بہت سی مرتبہ بہت سی بیوائیں اور ان کے بچوں کی اس طرح دیکھ بھال کرتے ہیں کہ مہینے کا ہم نے اسے 5-10 پہنچا دیا، یا ہم نے اناج کی کیٹ بھیج دی۔ دیکھیے اس طرح بھی یہ طریقہ اچھا ہے، وقتی طور پر ٹیمپرری یہ ٹھیک ہے، مگر ہمیشہ کے لیے کبھی کبھی اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس یتیم کو آگے بڑھانے میں، اس کو پڑھانے میں کوشش کریں، اور اس کو اتنا پڑھا دیں کہ وہ خود کفیل ہو جائے، اپنے خاندان کو سنبھالنے والا ہو جائے۔ بس اوقات ہر مہینے یا ہر سال دینے کی جب ہم عادت بنا ڈالتے ہیں تو وہ ان کا ایک انتظام ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے 5,000 آئے گا، یہاں سے 10,000 آئے گا، اور نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ ہمارا پیسہ پہنچنے سے پہلے ہی ان کے جانے کا انتظام ہو جاتا ہے کہ یہاں سے آئے گا تو ہم ان کو دے دیں گے، ادھر سے ہم نے قرض لیا ادھر ہو گیا۔ تو پھر یہ اسی طریقے سے ہر سال کا معاملہ چلتا رہتا ہے۔ بہتر ہے کہ ہم ان کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کریں۔ بہت سارے ایسے ائمہ بھی، امام حضرات بھی انتقال کر جاتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو ایسے موقع پر ہم کوشش کریں کہ ان کے بچوں کو ہم اتنا پڑھا دیں کہ جس کی بنیاد پر وہ آگے چل کر کے اپنے فیملی کو، اپنے خاندان کو سنبھالنے والے ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ سب سے برا گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم ہو اور اس سے برا سلوک کیا جائے۔ اب اس میں بھی ذرا دیکھیں کہ جب میت کے بعد وارث نابالغ ہوں، مان لیجیے کہ کسی آدمی کا انتقال ہوا، اب اس کے وارثوں میں اس کا بھائی بھی ہے، باپ بھی ہے، اور چھوٹے بچے بھی ہیں۔ اب اس کے مال میں حصہ سب کا ہے، مگر اب جو ہے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کے مشترکہ ترکے سے، یعنی ابھی مال بٹا نہیں ہے، تو پھر اس مال سے فاتحہ، خیرات، صدقات یہ کرنا حرام ہے، کہ اس میں ابھی یتیم کا مال ملا ہوا ہے۔ تو پہلے ترکہ تقسیم کریں، یعنی اگر دشواریاں ہوں تو پہلے یہ کریں کہ جو حضرات بالغ ہیں، جیسے ان کا بھائی ہے یا باپ ہیں یا جو بھی ہیں، تو اپنے مال میں سے اس کا تیجا، چہلم یہ سب کریں۔ میں نے بھی دیکھا ہے کہ بچے چھوٹے ہیں اور انہی کے مال سے تیجا، چہلم اتنا بڑا، وہ بڑی بڑی دعوت، وہ بڑے بڑے حضرت کو بلایا ہے، اور حقیقت میں اس کے بچے چھوٹے ہیں، اسی کے مال سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ حقیقت میں اس یتیم کے ساتھ برا سلوک کرنا ہوا ہے، اور یہ حرام ہے۔ اس لیے جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس پر ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، کہ یتیم کے مال کے قریب تک نہ جاؤ۔ فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ اسی سورہ نساء میں آگے فرمایا کہ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے یتیم کے مال کی دیکھ بھال کی جائے، اور بڑے ہونے پر اسے پہنچایا جائے۔ اسی آیت میں رب تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کرتے تھے کہ یتیم کو اس کا مال بالغ ہونے پر دیتے تو تھے،
مان لیجئے کہ یتیمہ لڑکی ہے وغیرہ، تو اب سونا ہے یا کچھ ہے تو جو اچھے والا ہے وہ رکھ لیا، اور اس کے بجائے جو گھٹیا ہے وہ دے دیا، یا اس کا نیا تھا وہ رکھ لیا، اپنے پاس جو پرانا تھا وہ دے دیا. یہ میں مثالیں دے رہا ہوں. اسی طریقے سے مان لیجئے کہ پلاٹ ہے، تو بہت سارے ایسے کہ بھائی پلاٹ ہے یہ قیمتی ہے تو اس کو رکھ لیا، اور اس کے بجائے کسی دوسری جگہ پلاٹ دلا دیا ہم نے، تو اس کو جو ہے دوسرا دلا دیا ہے. یہ ہوا ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، یعنی یہ اس کا مال اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ستھرے کے بدلے گندا نہ لو. یعنی تم یہ کر دو کہ بھئی اچھا رکھ لیا اور برا دے دیا، ایسا نہ کرو. ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا، کہ یتیموں کے مال کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ. اب اس کی ایک صورت یہ ہے کہ یتیم کی پرورش اس کے اپنے مال سے کی جائے، اور وہ اس طرح کہ اس کے اور اپنے مال کو آپس میں ملا کر اس پر ہاتھ صاف کر دیا جائے. لیکن اگر یتیم کے مال کو ملائے بغیر بھی ہڑپ کر لیا جائے تو بھی وہ اس آیت کی روح سے حرام ہے. اس آیت کے بعد بہت سارے لوگ تو صحابہ کرام میں سے انتہائی دیانتداری کا وہ اظہار فرماتے کہ یتیم کے مال میں سے جائز حصہ نکال کر اس کو اپنے مال سے ملا دیتے اور پھر دونوں فریق مل بیٹھ کر کھاتے تھے. وہ اس وعید سے گھبرا گئے اور اپنا اور یتیم کا کھانا پکانا بھی انہوں نے الگ کر دیا. اللہ اکبر. اب یہ دشواریاں ہونے لگی، لوگ یتیم کی پرورش سے کترانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا جو سورہ بقرہ میں ہے، یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر وان تخالطهم فاخوانکم. محبوب لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے فرما دیں کہ ان سے بھلائی کرنا بہتر ہے، اور اگر تم دیانت، نیک نیتی اور اخلاص عمل کے ساتھ عملی دشواریوں سے بچنے کے لیے ان کا بقدر حصہ مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر اکٹھے مل بیٹھ کر کھاؤ پیو تو اس میں کوئی حرج نہیں. واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ مال کو باہم ملانے کے اس عمل میں کون جو ہے اصلاح چاہتا ہے، خیر خواہی چاہتا ہے، اور کون جو ہے بدنیتی کرتا ہے. بہرکیف یہ یتیم کے تعلق سے آج کی آیت میں بیان ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یتیم کی صحیح انداز سے پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرعی معاملات میں جہاں کہیں کوتاہی ہوتی ہو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ کل انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کی آیت نمبر 3 پر تفصیلی گفتگو ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.